قتل کرنے کے بعد ان کی جو لاش تھی اس کو گدھے کے اندر ڈالا اور گدھے کی کھال میں سی دیا اور پھر اس کو جلا دیا۔ نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً کوئی 3.5 مہینے تھی۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَالْأَصَحُ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِ صحابی، صحابی کی تعریف میں جو سب سے صحیح ترین تعریف ہے وہ یہ ہے، 6 طرح کی روایتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ وہ شامل تھا کہ نہیں تھا، داڑھی پکڑی، کھینچی اور ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ آخر میں وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے قتل کے اندر، جو مختلف کتابوں کے اندر ملتے ہیں، ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور یہ غلط ہے، نہیں جلانا چاہیے تھا، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس قتل ہو گئے، قتل عثمان میں اگر وہ ملوث تھے تو قتل ہو گئے تو بس معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ ملوث نہیں تھے تو پھر نہیں اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جس ٹاپک کے اوپر آج میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر، اور مختلف کتابوں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، کیا یہ صحابی تھے کہ نہیں تھے، کیا یہ قتل عثمان میں شامل تھے کہ نہیں تھے، اور ان کا قتل کس نے کیا، اس حوالے سے بالتفصیل آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں، ان میں سے ایک جو اسماء بنت امیس تھی، ان سے حضرت محمد بن ابی بکر یعنی محمد بن ابی بکر یہ اسماء بنت امیس سے پیدا ہوئے، اور ان کے ساتھ اور کوئی ان کی بھائی موجود نہیں تھا۔ اور ام رومان جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، ان سے سید عائشہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بہن بھائی سگے ہیں، اور محمد بن ابی بکر ان کے مترے بھائی، جو ہمارے ہاں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے تو وہ مترے بھائی ہیں ان کے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس سے جب نکاح کیا تو نکاح سے پہلے ان کا ایک پہلے نکاح ہو چکا تھا حضرت جعفر طیار کے ساتھ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، اور جب وہ جنگ موطا میں شہید ہوئے تو جنگ موطا میں شہید ہونے کے بعد ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا، اور پھر ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ اس پر میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پہلی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ امام ابن عبد البر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں محمد بن ابی بکر کے حالات میں، امہ اسماء بنت امیس الخثعمیہ، ان کی والدہ کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ ولد عام حجۃ الوداع فی عقب ذی القعدۃ بذی الحلیفۃ او بشجرۃ فی حین توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجتہ۔ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے، آپ نے ایک ہی حج کیا، اور اس حج کے لیے جب جا رہے تھے تو راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر ذوالقعدہ کے آخری دن چل رہے تھے، 4 یا 5 دن باقی تھے، تو اس وقت ان کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح مرشد الزوار الی قبور الابرار، اس کے اندر مصنف فرماتے ہیں وَأُمُّهُ اسماء بنت امیس، ان کی والدہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ کانا کا تزوجہا جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب بالطیار جو معروف طیار ہیں، انہوں نے اسماء بنت امیس سے نکاح کیا، اور ان سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ، اون اور محمد۔ ثم قتل فی غزوۃ من غزواتہ، پھر وہ ایک غزوے کے اندر شہید ہو گئے، تو فتزوجہا بعدہ الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بعد یعنی حضرت جعفر طیار کے بعد حضرت اسماء سے نکاح کیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ فولدت لہ محمد بن ابی بکر الصدیق ھذا، تو انہوں نے پھر محمد بن ابی بکر کو پیدا کیا۔ ثم توفی صدیق، پھر حضرت ابوبکر صدیق جب وفات پا گئے، فتزوجہا بعدہ علی بن ابی طالب، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے نکاح کیا اسماء سے، اور فولدت لہ یحییٰ، پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا یحییٰ، ولا عقب لہ، اور پھر یحییٰ کی آگے نسل نہیں چلی۔ تو یہ مختصر تعارف تھا۔ اس طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ محمد بن ابی بکر کے بارے میں یہ معرفت الصحابہ ابو نعیم وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو القاسم ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے اسماء بنت امیس، اور یہ پیدا ہوئے تھے ذوالحلیفہ میں حجۃ الوداع میں،
اور اس وقت ذیقعدہ کے آخری دن چل رہے تھے۔ فارادہ ابو بکرن، تو حضرت ابو بکر نے یہ چاہا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھے ان کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ فاستشفى ابو بکر صدیق رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فتویٰ پوچھا کہ اب ان کا کیا کریں، ان کو واپس بھیج دیں یا ہمارے ساتھ یہ حج کے لیے جائیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہا، ان کے لیے، فَأَمَرَهَا بِالْاِقْتِسَالِ وَالْإِحْلَالِ، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان سے کہیں کہ آپ غسل کر لیں اور ہمارے ساتھ تلبیہ کہیں۔ یہ معرفت صحابہ کے اندر بھی نقل کیا ہوا ہے، اور اسی طرح میرات الزمان فی تواریخ العیان جو سبت ابن جوزی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ ذکر ہوا ہے۔ تو اب ان پورے کا خلاصہ یہ نکلا کہ محمد بن ابی بکر، ان کی والدہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ اسماء بنت امیس کے 3 نکاح ہوئے ہیں۔ پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ، اور ان سے ان کے 3 بیٹے تھے، جنگ موتا میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا نکاح کیا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے، ان سے پھر محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد انہوں نے نکاح کیا حضرت مولا علی سے، اور پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا یحییٰ، اور اس سے پھر آگے نسل نہیں چلی۔ اور محمد بن ابی بکر جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً کوئی 3.5 مہینے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو یہ تقریباً کوئی 3.5 سال کے تھے محمد بن ابی بکر۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پالا، ان کو بڑا کیا، لہذا یہ حضرت علی کے ربیب کہلاتے ہیں، یعنی انہوں نے ان کو پالا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحابی ہیں کہ نہیں صحابی؟ تو سب سے پہلے صحابی کی تعریف ہم اگر سمجھ لیں تو پھر ہمارے لیے یہ آسان ہوگا۔ صحابی کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے، اور اس طرح دیگر محدثین نے، تدریب الراوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے، اور دیگر اور بھی محدثین نے صحابی کی تعریفیں کی ہوئی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَالْأَصَحُ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِ صحابی، صحابی کی تعریف میں جو سب سے صحیح ترین تعریف ہے وہ یہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مسلما ومات علی اسلامہ، کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اسلام کی حالت میں، اور پھر وہ مرا بھی اسلام کے اوپر ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو کیا اب محمد بن ابی بکر صحابی ہیں کہ نہیں؟ تو محمد بن ابی بکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، اور محمد بن ابی بکر جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً کوئی 3.5 مہینے تھی۔ تو کیا 3.5 مہینے والا شخص صحابی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 668 پر فرمایا، وہ فرماتے ہیں وقال فی النکات ظاہر کلام الائمۃ ابن معین و ابی زرع و ابی حاتم و ابی داود و غیرہم اشتراطہ فانہم لم یثبتوا صحبۃ لاطفال حنکہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مسح وجوہہم او طفل فی افواہہم کا محمد ابن حاتب و عبد الرحمن ابن عثمان۔ النکت کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین، امام ابو زرع، امام ابو حاتم، امام ابو داود، اور اسی طرح دیگر اور جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے کلام کا ظاہر یہی ہے کہ صحابی ہونے کے لیے تمیز شرط ہے، یعنی تمیز اس کے اندر سمجھداری اور شعور ہونا چاہیے۔ اس لیے ان تمام محدثین نے کم سن بچوں کو صحابی کی لسٹ میں شامل نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گٹھی دی کہ سر پر ہاتھ پھیرا، اور یا جن کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، وہ صحابی کی تعریف میں نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ تو صحابی ہونے کے لیے شعور ہونا ضروری ہے، اور چونکہ محمد بن ابی بکر ابھی 3.5 مہینے کے تھے تو 3.5 مہینے کے بچے کو شعور نہیں ہوتا، لہذا یہ صحابی کی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد خاص پوائنٹ یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ قاتلین عثمان میں یہ ملوث تھے کہ نہیں تھے؟ اس میں کچھ 4-5 روایات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی روایت ہے مستدرک کی، مستدرک کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اسی طرح مسند اسحاق بن راہویہ کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے پاس محمد بن ابی بکر گئے اندر، اور اندر جانے کے بعد
انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ وہیں کہیں رہے، باہر آنے کا بھی ذکر نہیں ملتا۔ اس پر یہ مستدرک للحاکم میرے پاس ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر ہے 221 مترجم ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 4568۔ اس کے اندر حضرت صفیہ جو ام المؤمنین ہے، ان کا جو آزاد کردہ غلام ہے کنانہ عدوی، وہ کہتا ہے کہ کنت فی من حاصر عثمان، جب حضرت عثمان کا محاصرہ ہوا تو اس وقت میں وہاں موجود تھا۔ تو شبابہ بن سوار ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا محمد ابن ابی بکر قتلہ، کیا محمد بن ابی بکر نے قتل کیا؟ تو آگے انہوں نے کہا نہیں، لا، انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ قتلہ جبلۃ بن اہم رجل من اہل مصر وکیل قتلہ کبیرۃ السکونی فقتل فی الوقت وکیل قتلہ کنانۃ بن بشر تجینی ولعلہم اشترکوا فی قتلہ لعنہم اللہ۔ تو کنانہ عدوی کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے قتل نہیں کیا، بلکہ قتل کرنے والوں میں شامل تھا جبلہ بن اہم اہل مصر میں سے، اور کبیرہ سکونی جو تھا اس نے قتل کیا، اور وہ اس وقت خود بھی قتل ہو گیا۔ اور اسی طرح ان کو قتل کرنے میں کنانہ بن بشر یا کنانہ بن بشر بھی شامل تھا، اور ممکن ہے کہ ان سب نے مل کر قتل کیا ہو۔ لیکن اس روایت سے مستدرک کی ہمیں یہ، اور یہ حسن سند کے ساتھ ہے، اس روایت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں یہ شامل نہیں تھا محمد بن ابی بکر۔ اس طرح ایک اور روایت ہے، وہ یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر اندر گئے اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا، جب حضرت عثمان غنی نے ان کو سمجھایا تو وہ باہر آ گئے۔ اور یہ روایت الاستیاب کے اندر موجود ہے۔ استیاب کے اندر لفظ یہ ہے وَحَاصَرُوهُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ، حضرت عثمان غنی کا محاصرہ ہوا 49 دن، اور بعد نے کہا کہ محاصرہ ہوا شہرین و عشرین یومن، 2 مہینے اور 20 دن تک محاصرہ ہوا۔ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الدَّارَ، اور سب سے پہلے جو گھر میں داخل ہوا اس کا نام تھا محمد بن ابی بکر۔ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، یہ اندر گیا، اس نے جا کر حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ فَقَالَ لَهُ، تو حضرت عثمان نے ان سے کہا دَعَ یا ابن اخی، میری داڑھی کو چھوڑ دے۔ فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يُكْرِمُهَا فَاسْتَحْيَا وَخَرَجَ، تو انہوں نے داڑھی کو چھوڑ دیا اور حیا کے ساتھ باہر چلے گئے۔ تو دوسری جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر اندر آئے، آ کر حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑا، اور پکڑ کر حضرت عثمان غنی نے جب منع کیا تو وہ باز آ گئے اور وہ باہر چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے الاستیاب کے اندر ہی، اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے داڑھی پکڑی، اور داڑھی پکڑنے کے بعد حضرت عثمان غنی کی پیشانی کے اوپر مشکس اپنی ایک سوٹی ماری، ایک عصا ٹائپ جو چیز ہوتی تھی تیر جیسی، وہ ماری، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں سے خون نکلنے لگ گیا۔ اور یہ روایت الطبقات کے اندر موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو اتنے میں محمد بن ابی بکر اندر آ گیا۔ فَأَخَذَ بِلِحْيَةِ عثمان، اس نے حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑ لیا، تو حضرت عثمان نے، اور یہ کہنے لگا قد اخذک اللہ یا ناصل، اے ناصل اللہ تجھے رسوا کرے۔ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان سے کہنے لگا، تو حضرت عثمان کہنے لگے لست بناصل، میں ناصل نہیں ہوں، ولیکن عبداللہ و امیر المؤمنین، میں تو اللہ کا بندہ اور امیر المؤمنین ہوں۔ فقال محمد ما اغنی عنک معاویہ و فلان و فلان، کہاں ہیں اب تمہارے مددگار، بلاؤ اپنے مددگاروں کو۔ تو حضرت عثمان نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، میری داڑھی کو چھوڑ دے۔ فما کان ابوک لیقبض علی ما قبضت علیہ، تیرا والد کبھی اس داڑھی کو ایسے نہیں پکڑتا تھا۔ تو آگے سے محمد بن ابی بکر کہنے لگا ما اريد بک اشد من قبض علی لحیتک، میں تو اس سے زیادہ آپ پر ظلم کرنا چاہتا ہوں، یہ داڑھی تو بڑا کم کام ہے نا، اس سے بڑا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے استنصر اللہ علیک واستعین بہ، تو پھر میں اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں اور اللہ سے ہی میں دعا کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ثم طعن جبینہ، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی مشکس کو پکڑا اور حضرت عثمان کی پیشانی کے اوپر مارا، اور پھر جب انہوں نے پیشانی پر مارا تو مارنے کے بعد پھر اتنے میں کنانہ بن بشر وہ آ گیا، اور اس نے اپنی جو مشکاسیں اس نے پکڑی ہوئی تھی وہ اس نے حضرت عثمان کو ماری، اور حضرت عثمان گر گئے، اور گرنے کے بعد پھر وہ لوگوں نے تلوار کے ساتھ پکڑ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو اب اس روایت کے اندر یہ جو الطبقات کے اندر ہے، اس کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی اس نے داڑھی پکڑ لی،
اور داڑھی پکڑنے کے بعد اس نے پھر ایک مشکس بھی اپنی ان کے یہاں پر ماری۔ اور اگر ہم اس سے آگے ایک اور روایت ملتی ہے، وہ روایت الاستیاب کے اندر ہے، لیکن وہ واقعی سے ہے، اور اس کے لفظ یہ ہیں، اور صرف الاستیاب میں نہیں ہے، یہ ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا ہوا ہے، اور بھی دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ محمد بن ابی بکر اندر گیا، اندر جانے کے بعد اس نے حضرت عثمان غنی کو داڑھی کو پکڑا، اور داڑھی کو پکڑ کر پھر جب حضرت عثمان نے سمجھایا تو اس نے داڑھی چھوڑ دی، لیکن قتل نہیں کیا، مگر اس نے اشارہ کیا کہ اس کو آ کے قتل کر لو۔ لوگوں نے آ کے حضرت عثمان غنی کو قتل کر لیا۔ اس کے لفظ یہ ہیں، ان محمد ابن ابی بکر اخذ بلحیتی فحزها، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو اس نے پکڑا اور کھینچا اور شرمندہ کرنے کی کوشش کی، تو اور کہنے لگا بلاؤ اپنے حمایتیوں کو، کدھر ہیں آپ کے حمایتی؟ تو حضرت عثمان نے کہا یا ابن اخی ارسی لحیتی فواللہ انکا لتجبد لحیتا کان تعز علی ابیک، وہ کہنے لگے میری داڑھی کو چھوڑ دے، اس داڑھی کی تیرا باپ بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ تو آگے سے اس نے داڑھی کو چھوڑ دیا، اور انہو ہی نائزن ترکہ، اسی وقت داڑھی کو چھوڑ دیا، وخرج عنہ، اور وہاں سے نکل گیا۔ اور یہ بھی ملتا ہے وَيُقَالُ ہی نائزن اشارہ، اس نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ آ کے حملہ کر دو، تو لوگوں نے آ کے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ محمد بن ابی بکر نے داڑھی کو پکڑا اور پکڑ کے کھینچا اور دروازے تک کھینچ کر چلا گیا، اور پھر دوسرے لوگوں نے آپ کو قتل کیا، لیکن یہ قتل کے اندر شامل نہیں تھا۔ الاستیاب کے اندر یہ موجود ہے، وقت لفافی من باشر قتلہ بنفسہ، کس بندے نے حضرت عثمان کو قتل کیا؟ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ محمد ابن ابی بکر ضربہ بمشکس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد بن ابی بکر نے مشکس ماری، وکیلا، اور یہ بھی کہا گیا بل حبسہ، بلکہ اس نے پکڑ لیا تھا حضرت عثمان کو، روک لیا محمد بن ابی بکر نے، واشارہ غیرہ، اور دوسرے لوگوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اس میں بھی یہ ہے فداخل محمد بن ابی بکر، جب محمد بن ابی بکر گیا اندر اور اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے ہیں، فلما راؤ قائدن، جب اس نے اندر جا کے دیکھا وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ کیا ہو گیا کہ تم الا اراکم قیاما حول ناصل، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم ناصل کے ارد گرد کھڑے ہو؟ اور کہنے لگا واخذ بلحیتہ فجرہ من البیت الی باب الدار، اس نے داڑھی کو پکڑا حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اندر گھسیٹتا ہوا لے گیا دروازے تک، اور کہنے لگا کہ بدلتا کتاب اللہ وغیرتہ یا ناصل، کہنے لگا اے ناصل تو نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا ہے، تو نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے لست بناصل، میں ناصل نہیں ہوں، ولکنی امیر المؤمنین، میں تو امیر المؤمنین ہوں، وما کان ابوک لیاخذ بلحیتہ، تیرا باپ تو اس طرح میری داڑھی کو نہیں پکڑتا تھا۔ تو اب اس روایت میں بھی یہ ملتا ہے، اور یہ روایت تاریخ مدینہ کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور آخری روایت جو موجود ہے وہ مجمع الزوائد کے اندر ہے، اور معجم کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صریح الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ محمد بن ابی بکر نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کو۔ یہ مجمع الزوائد ہے میرے پاس، اور اس مجمع الزوائد کی حدیث نمبر ہے 14567۔ طلق بن خشاب یہ کہتا ہے کہ ہم مدینہ آئے ایک وفد کی صورت میں تاکہ ہم پتہ کریں کہ حضرت عثمان کو کیسے قتل کیا گیا۔ کہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے علیحدہ علیحدہ جو ہمارے گروہ والے، کوئی کسی کے پاس چلا گیا، علی کے پاس، کوئی حسین کے پاس، کوئی امہات المؤمنین کے پاس، فانطلقت حتی اتیت عائشہ، میں حضرت عائشہ کے پاس آ گیا، میں نے آ کر ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا اہل بصرہ سے ہوں، میں بصرہ سے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے من ای اہل البصرہ، بصرہ کے کون سے قبیلے سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا من بکر بن وائل، بکر بن وائل سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بکر بن وائل کون سا بکر بن وائل؟ تو میں نے کہا بنی قیس بن سالبہ کا جو گروہ ہے وہاں سے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی من آل فلاں، فلاں سے؟ تو میں نے کہا ہاں فلاں سے۔ اب میں نے ان سے کہا کہ یا ام المؤمنین فی من قتل امیر المؤمنین، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قتل کیا گیا؟ قالت، وہ کہنے لگی قتل واللہ مظلوما، اللہ کی قسم ان کو ظلمن قتل کیا گیا،
लान अल्लाह मन कतलहु, जिसने उनको कत्ल किया अल्लाह की लानत हो उन पर। अकाद अल्लाह मिन इब्न अबी बकर बिही, अल्लाह ताला मोहम्मद बिन अबी बकर से उस्मान का किसास ले। तो इस रवायत के अंदर उन्होंने सरीह लफ्जों के साथ मोहम्मद बिन अबी बकर की तरफ इशारा किया कि वो कत्ल के अंदर शामिल था। और इसके अंदर वसाक अल्लाहु इलल अश्तरी सहमन मिन सहामी, अल्लाह ताला अपने तीरों में से एक तीर अश्तर की तरफ चलाए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है। और मालिक अश्तर का पता ही है सबको वो कौन है। तो कहते हैं फवल्लाहि मा मिनल कौमि रजुलुन इल्ला असाबतु दावतहा, कहते हैं अल्लाह की कसम, तलक बिन खशाब फरमाते हैं अल्लाह की कसम, जिन जिन के बारे में इन्होंने बद्दुआ की थी, दुआए ज़रर की थी, उन सब को मैंने देखा कि हज़रत आयशा की वो दुआ पहुंची। और इस रवायत को नकल करने के बाद इमाम हैसमी फरमाते हैं रवाउ तबरानी व रिजालु रिजालु सही, ये हदीस सही है गैर तलक, तलक के अलावा वह हुआ सिकातुन, और वो भी सिका है। और बाद ने उसको सिहाबी कहा हुआ है कि ये सिहाबी है तलक बिन खशाब। तो अब इन हदीस से हमें यह मालूम हो गया कि मोहम्मद बिन अबी बकर भी कत्ले उस्मान में मुलव्विस था। अब 6 तरह की रवायतें हमारे सामने आ गई हैं कि वो शामिल था कि नहीं था, दाढ़ी पकड़ी, कैंची और सारी चीज़ें आ गई हैं। आखिर में मैं वो लोग जो इसमें मुलव्विस थे कत्ल के अंदर, जो मुख्तलिफ किताबों के अंदर मिलते हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। अगला पॉइंट ये है कि मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल कैसे किया गया। इसमें 3 तरह की रवायात ज़्यादा मशहूर है और वो सीर अलाम नुबला के अंदर है, तहजीब व तहजीब के अंदर है। इस तरह और भी बड़ी किताबें हैं जो मक्तल मोहम्मद बिन अबी बकर के ऊपर लिखी गई हैं, उनके अंदर भी ये मौजूद है। इनमें पहला कौल ये है कि मोहम्मद बिन अबी बकर यौमुल मुसन्नात के दिन खुद कत्ल हो गए। एक जंग हुई और उस जंग के अंदर ये कत्ल हो गए। मामला ये हुआ था कि जब जंग सफ़ीन हुई थी हज़रत मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान, तो उस दिन जो सुलह हुई, तो सुलह के अंदर जो मिस्र शहर था, मिस्र शहर का जिक्र नहीं हुआ, मिस्र का वहाँ पर जिक्र नहीं किया। अब जब सुलह होगी, ये अपने वापस आ गए, वो अपने चले गए शाम। तो अब मिस्र की तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तरफ से एक अपना नैब बनाकर भेजा। पहले तो भेजा था मालिक अश्तर को, वो रास्ते में मारा गया, और मालिक अश्तर के बाद फिर मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा। अब मोहम्मद बिन अबी बकर वहाँ गए तो उधर से हज़रत मुआविया की तरफ से भी एक गिरोह आ गया मिस्र में। उधर लड़ाई शुरू होगी मुसन्नात के मुकाम पर, तो वहाँ पर इतनी खतरनाक लड़ाई हुई। अब ये जो यौमुल मुसन्नात को जो मोहम्मद बिन अबी बकर का कत्ल हुआ, तहजीब व तहजीब के हवाले से हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 37 हिजरी में या 38 हिजरी में आपको भेजा मिस्र का गवर्नर बनाकर। तो वहाँ पर यौमुल मुसन्नात उस मकाम पर लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो लम्मा इन हज़मल मिस्रीयून वहाँ पर भाग गए, फ़कुतिला, और मोहम्मद बिन अबी बकर को वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। तो अब मोहम्मद बिन अबी बकर, एक कौल तो ये है कि ये वहाँ जब जंग हुई तो जंग के अंदर ये कत्ल हो गए। तो जंग के अंदर कत्ल होना, वैसे भी जब एक तरफ एक फौज हो, दूसरी तरफ दूसरी फौज हो, जब आमने सामने होते हैं तो फिर कत्ल तो होना, एक का कत्ल लाजमी होता है। तो मोहम्मद बिन अबी बकर का वहाँ कत्ल हो गया, ये एक कौल है। दूसरा कौल ये है कि मुआविया बिन खुदैज ने मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद इनकी जो लाश थी उसको गधे के अंदर डाला और गधे की खाल में सी दिया और फिर उसको जला दिया। ये रवायत भी ये सीर अलाम नुबला के अंदर भी मौजूद है और तहजीब व तहजीब के अंदर भी मौजूद है। इसमें यह है कि मुआविया बिन खुदैज और मोहम्मद बिन अबी बकर, इन दोनों का लश्कर जब आमने सामने हुआ तो मोहम्मद बिन अबी बकर के लश्कर को शिकस्त हुई, और जब शिकस्त होगी फ़ख्तफ़ा हुआ फी बैत मिस्रिया, तो मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्री औरत के घर में जाकर छुप गए। फदल्लत अलैहि, तो उस औरत ने आकर मुआविया बिन खुदैज को बता दिया। वो आगे से जब वो आए और आकर कहा इहफज़ूनी फी अबी बकरिन, मुझे अपने अबू बकर जो वालिद है मेरे, उनकी खातिर मुझे मेरा कुछ ख्याल कीजिए। तो आगे मुआविया बिन खुदैज कहने लगे मानीना मिन कौमी फी दमी शहीद उस्मान शहीद के कत्ल में मैंने अपनी कौम के 80 लोगों को कत्ल कर दिया, यानी 80 लोगों से मैंने किसास ले लिया है जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में मुलविस थे। वह अंता साहिबुहु, और आप भी उनमें शामिल थे। वह अतरुकुका, तो क्या मैं आपको छोड़ दूं? कहते हैं फ़क़तलहु, मुआविया बिन खुदैज ने मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल किया। वदस्सहु फी बत्नि हिमारी मय्यित,
اور مردہ جو گدھا تھا اس کے پیٹ کے اندر ان کو ڈال دیا، وَأَحْرَقَهُ، اور اس کو جلا دیا۔ اسی طرح یہی روایت یہ تہذیب و تہذیب کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ وہ کہنے لگا کہ معاویہ بن خدیج کہنے لگا قتلت 80 من قومی فی دم عثمان، حضرت عثمان کے قتل میں قصاص میں نے 80 لوگوں کو قتل کر دیا اپنی قوم میں سے، وَأَتْرُكُكَ وَأَنْتَ صَاحِبُهُ، اور آپ کا خیال ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں حالانکہ آپ بھی انہی میں شامل تھے، فَقَتَلَهُ، تو آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے گدھے کا ذکر نہیں کیا کہ گدھے کی کھال میں بعد ان کو سیاہ کر جلایا یا نہیں جلایا۔ تہذیب و تہذیب کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ دوسرا قول ہے کہ ان کو کیسے قتل کیا گیا۔ ایک یہ بھی ملتا ہے کہ جب معاویہ بن خدیج نے ان کو پکڑ لیا نا، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے دوسرے بیٹے تھے، وہ گئے عمر بن عاص کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں کہ انہیں کہیں کہ میرا بھائی واپس کریں، معاویہ بن خدیج سے کہیں کہ میرے بھائی کو واپس کریں۔ تو حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا اور کہا کہ معاویہ بن خدیج کو کہ واپس کر دو اس کو۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا میں واپس نہیں کروں گا، کہنے لگا آپ نے بھی تو کنانہ بن بشر کو یا کنانہ بن بشر کو قتل کیا نا، لہذا میں واپس نہیں کروں گا، میں بھی اس کو قتل کروں گا۔ اور یہ جو روایت ہے یہ روایت موجود ہے کنز الدرر و جامع الغرر کے اندر، اس میں یہ ہے کہ بڑے سخت لفظ ہے، اس میں یہ ہے کہ جب معاویہ بن خدیج نے ان کو پکڑ لیا نا تو اس وقت انہیں بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، یہ جو تھے محمد بن ابی بکر ان کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ یار مجھے پانی پلا دو تھوڑا سا۔ تو آگے سے معاویہ بن خدیج کہنے لگے لا سک اللہ من یسقیکا قطرۃ من الماء، جو تجھے پانی پلائے اللہ اس کو کبھی پانی نہ پلائے۔ انتم منعتم عثمانہ، تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں پلایا تھا اور تم نے ان کو قتل کیا اس حال میں کہ وہ روزے میں تھے، یعنی تم نے ان کے اوپر اتنے دن تک پانی بند رکھا اور تم نے انہیں پانی نہیں پلایا، تو مجھ سے بھی یہ امید نہیں رکھنا کہ میں تمہیں پانی پلاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ تو نے چونکہ قتل کیا حضرت عثمان کو، ان کے قتل میں ملوث تھا اس لیے میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ہم اس کے قتل میں ملوث نہیں تھے۔ وہ کہنے لگا فقط برأنا اللہ انشاءاللہ من دمی، اللہ ہمیں ان کے خون سے انشاءاللہ بری کر دے گا۔ وہ کہنے لگا وانت شریک فی اسمہ، تو اس کے گناہ کے اندر پورا پورا شریک ہے اور تو گناہ میں برابر شریک ہے۔ فغضب ابن خدیج، تو معاویہ بن خدیج غضبناک ہو گئے، وقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا، اور ثم القاہ فی جوف حمار میت، مردار گدھے کے پیٹ کے اندر ان کو ڈالا، ثم احرقہ بالنار، اور پھر آگ میں ان کو جلا دیا۔ تو اب یہ ان کے قتل کا واقعہ ہے۔ اس طرح تہذیب و تہذیب کے اندر بھی اور سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک اور قول بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس جب پکڑ لیا تو پکڑنے کے بعد انہوں نے حضرت عمر بن عاص کے پاس قیدی بنا کر ان کو بھیج دیا، تو حضرت عمر بن عاص نے قتل عثمان کے جرم میں قصاص کے طور پر ان کو قتل کروا دیا۔ یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی ہے اور تہذیب و تہذیب میں بھی ہے۔ اس میں لفظ یہ ہیں، ابن حبان فرماتے ہیں کہ ان عمرو بن العاص قتلہ بعدہ ان آسرہ، کہ جب وہ قیدی بن کر ان کے پاس آئے تو عمر بن عاص نے ان کو قتل کرا دیا۔ اور یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ فرماتے ہیں کالا عمرو بن دینار اوتی بمحمد اسیرا الی عمرو بن العاص، عمر بن عاص کی طرف محمد بن ابی بکر قیدی بن کر لائے گئے، یعنی وہ جو قول ملتا ہے کہ معاویہ بن خدیج نے قتل کر دیا اور پھر جلا دیا، یہ کہتے ہیں یہ نہیں، بلکہ ان کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر حضرت عمر بن عاص کی طرف بھیج دیا قیدی بنا کر، فقتلہ یعنی بھی عثمان، تو انہوں نے حضرت عثمان کے قصاص کے طور پر ان کو قتل کروا دیا۔ اب یہ تین قول ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد بن ابی بکر کی موت کیسے ہوئی۔ ہاں اس پر ایک اور روایت بھی ملتی ہے، یہ مجمع الزوائد کے اندر، اس میں یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بڑے سخت کومنٹ کیے ہیں انہوں نے محمد بن ابی بکر کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ اخذ الفاسق محمد بن ابی بکر، یہ فاسق محمد بن ابی بکر پکڑا گیا، یعنی بڑے سخت لفظ بولے ہیں، فاسق کے لفظ بولے ہیں محمد ابی بکر کے بارے میں۔ فی شعب من شعاب مصر، مصر کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ میں، گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں پکڑے گئے، فَأُدْخِلَ فِي جَوْفِ حِمَارٍ، تو گدھے کے پیٹ میں ان کو ڈالا گیا، فَأُحْرِقَ، اور پھر جلا دیا گیا۔ رواہ طبرانی و رجال ثقات، امام حسنی فرماتے ہیں اس کو طبرانی نے نقل کیا
اور اس کے رجال صحیح ہیں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی لاش کو جلا دیا گیا ہوگا، اور یہ غلط ہے، نہیں جلانا چاہیے تھا، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس قتل ہو گئے، قتل عثمان میں اگر وہ ملوث تھے تو قتل ہو گئے تو بس معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ ملوث نہیں تھے تو پھر نہیں اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر وہ جنگ آمنے سامنے آ گئے اور پھر مارکے کے اندر وہ ہو گئے ہیں تو پھر یہ تو ایک مارکا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس میں تو پھر ایک نے قتل ہونا ہی ہوتا ہے، یا سامنے والے نے یا مد مقابل نے۔ اب آخر میں آپ کے سامنے وہ لوگ جو مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قتل عثمان میں ملوث ہے، ان میں وہ کون کون لوگ شامل ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام شامل ہے، متفق علیہ ہے اس پر، یعنی یہ اندر داخل ہونے میں متفق علیہ ہے۔ جب حضرت عثمان غنی قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور کوئی بھی اندر نہیں جا رہا تھا تو مالک اشتر کے نکلنے کے بعد سب سے پہلے یہ اندر گئے تھے، اور یہ تھا محمد بن ابی بکر۔ انہوں نے داڑھی بھی پکڑی۔ یہ قتل میں ملوث تھے کہ نہیں ملوث تھے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ دوسرا نام ہے کنانہ بن بشر یا کنانہ بن بشر۔ یہ جو شخص تھا یہ متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قاتلین میں شامل تھا۔ اس نے حضرت عثمان کو یہاں نیزہ مارا، یہاں کن پٹی کے اوپر مارا تھا نیزہ، اور حضرت عثمان غنی گر گئے تھے، اور ان کی ایک اور تلوار ماری تو ان کی بیوی نے ہاتھ کیا تو ان کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ اور تیسرا بندہ ہے، اس کا نام ہے سودان بن حمران، یہ بھی قاتلین کے اندر اس کا نام آتا ہے۔ اس طرح عمر بن حمق، تو یا حمق یا حمق ہے کے زبر کے ساتھ یا ہے کے زیر کے ساتھ، عمر بن حمق، عمر بن حمق۔ اور اس کے بعد ایک اور نام ہے رومان بن سرحان، اس کا نام بھی آتا ہے بعض روایات میں، اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ رومان یمانی یہ حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھا، یا رومان اسدی یہ ملوث تھا۔ جبلہ بن اہم ایک قول کے مطابق جو مستدرک میں روایت ہے اور دیگر اور کتابوں میں روایت ہے، اس کے مطابق یہ بندہ بھی قتل کے اندر ملوث تھا۔ اسود تجینی یہ بندہ بھی قتل میں ملوث تھا۔ یسار بن ایاز ایک قول کے مطابق یہ بھی قتل میں ملوث تھا، اور محمد بن ابی حذیفہ یہ بھی بندہ قتل میں موجود تھا۔ جبکہ مجمع الزوائد کے اندر مالک اشتر کا بھی نام آتا ہے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی مالک اشتر کا نام آتا ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی مالک اشتر کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور نام ہے ابن تیم، اور اسی طرح ابن بدیل، ان کا بھی نام آتا ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں ملوث تھے۔ تو اب خلاصہ تمام بحث کا یہ نکلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے اندر چند لوگ ملوث تھے، جن میں محمد بن ابی بکر کا بھی نام آتا ہے، اور مالک بن حارث یعنی مالک اشتر جو ہے اس کا نام بھی ان لوگوں کے اندر آتا ہے۔ محمد بن ابی بکر کون تھے، ان کی والدہ کا نام، ان کے والد کا نام، یہ کن کے ہاں پیدا ہوئے اور کن کے ہاں انہوں نے پرورش کی، اور اس کے علاوہ محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا کیا عمل کیے، اس میں مختلف روایات ہیں، اور محمد بن ابی بکر کا قتل کیسے ہوا اس کے اندر مختلف جو روایات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اور یہ بھی تفصیل محمد بن ابی بکر کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔